الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رب هب لی من الصالحین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ایک نعمت ابھی عید کی گزری ہے، عید کا موقع گزرا ہے۔ اس عید کے موقع پر رشتہ داروں سے، مہمانوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اچھے کھانے پکائے گئے، اچھے کھانے کھائے گئے، گوشت پکایا گیا، قربانی کی گئی، اچھے کپڑے استعمال کیے گئے۔ ان نعمتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اور سوچ کر ان کی قدر، ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور ہر شادی شدہ آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، اور ماں باپ ساری زندگی اولاد کے لیے ہی محنتیں، مشقتیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس استعمال کریں، اچھے مکان میں رہیں، ذرا سے ذرا اچھی سہولیات ان کو دی جائیں۔ آپ دیکھ کے آواز آ رہی تھی وہاں کہ ماں باپ یہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اچھی چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح والدین کی اور والدین میں سے پھر ماں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا انسان آدمی کن چیزوں سے بنتا ہے، بیٹا یا بیٹی اچھا کن چیزوں سے بنتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا کپڑا پہننے سے، اچھی خوراک کھانے سے، جسم موٹا تازہ ہونے سے یا جسم خوبصورت ہونے سے آدمی اچھا بنتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، جسم بھی اچھا ہونا چاہیے، کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو زیادہ اہم چیزیں ہیں جن سے انسان اچھا برا بنتا ہے، وہ اچھی اور بری عادات ہیں، اچھی بری خصلتیں ہیں، اچھے برے اخلاق ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس شخص میں اچھی عادتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی خود بھی پرسکون سے گزرتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث بنتا ہے۔ جس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے نظریات اور خیالات اچھے نہ ہوں، تو وہ زندگی اچھی نہیں گزرتی اس کی۔ یہ اچھی عادات اور اچھے اخلاق کہاں سے آتے ہیں؟ یہ انسان کو سب سے پہلے سب سے زیادہ اپنے گھر سے ملتی ہیں چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھائی برائی دونوں چیزوں کو اپنانے کی، لینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے قرآن سکھائیں قرآن سیکھ لیتا ہے، وہ اسے برائی سکھائیں برائی سیکھ لیتا ہے، سچائی سکھائیں سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا سکھائیں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فابواہ یحودانی او ینصرانی، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے ویسا ہی اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے ویسا ہی بننا شروع کر دیتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ہندو ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر وہ ہندوانہ عادات، رسمیں، خیالات اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر وہ انہی کی عادتیں، اخلاق اور ان کے نظریات اپنا لیتا ہے۔ ایک بچہ یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودیوں والی عادات، نظریات اور خیالات اپنا لیتا ہے۔ ایک بچہ جب اسلام اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی چیزیں اپنائے۔ وہ کب اپنائے گا؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ والدین خود اسلام پر عمل کرتے ہوں، اسلام کو پہچانتے ہوں، اسلام کو جانتے ہوں۔ اور اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام نماز روزے کا نام ہے۔ جب بھی کس سے پوچھا رہا ہے فلاں آدمی کیسا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے۔ فلاں عورت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے جی، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، یعنی قرآن شریف پڑھتی ہے، تسبیح کرتی ہے، بہت اچھی ہے۔ تو دیکھیں، نماز، تسبیح، تلاوت بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن صرف یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ ساری اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو سالن میں کوشش کرتے ہیں نمک بھی ہو، مرچ بھی ہو، ہلدی بھی ہو، گرم مسالہ بھی ہو، ٹماٹر بھی ہو، دھنیا بھی ہو، ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک چیز بھی لینے نہیں دیتے ہم کہ اس کے بغیر سالن صحیح نہیں بنتا۔ چائے بناتے ہیں، بریانی گھر میں بنتی ہے، اس میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے جتنی چیزیں اس میں ہونی چاہیے وہ ساری ڈال دیں۔ تو اسی طرح اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ اخلاق کے بارے میں بھی ہیں، معاشرت کے بارے میں بھی ہیں، خیالات کے بارے میں بھی ہیں، عادات کے بارے میں بھی ہیں۔ تو ایک پہلے ذمہ داری ماں باپ کی، اور ماں باپ میں سے ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود مذہب اسلام کو سیکھے۔ اگر ماں اسلام کو سیکھے گی اور سچی مسلمان بنے گی تو اس کی اولاد سچی مسلمان بنے گی۔ اگر ماں اسلام نہیں سیکھے گی تو اولاد کبھی بھی مسلمان صحیح معنی میں نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ ماں کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ والد تو روزانہ صبح گھر سے چلا جاتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے، کوئی دکان پہ چلا جاتا ہے، کوئی ملازمت پہ چلا جاتا ہے، کوئی اپنے کھیت میں چلا جاتا ہے، کوئی دفتر کارخانے میں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے کسی اور کام پہ چلا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک اولاد ماں کے پاس ہوتی ہے۔ نمبر 2، اولاد ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے، باپ سے مانوس کم ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ اولاد جب ماں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے تو ماں کی عادتیں ہی اولاد کے اندر زیادہ آتی ہیں۔ میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی بہت غصے والا ہے، یا عورت ہے بولتی بہت زیادہ ہے، لڑتی بہت زیادہ ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک، خصوصاً ماں ایسی ہوتی ہے جس سے اس کے اندر وہ عادتیں آتی ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اسلام سیکھے تاکہ اس کی اولاد بھی اسلام سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی اہمیت دی کہ آپ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دین سکھاتے تھے۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ مغرب کے نماز کے بعد سے عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گھر میں اپنی بیوی کے پاس قیام ہوتا تھا، مدینہ کی عورتیں وہاں آ جاتی تھی اور وہاں آپ ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، بتلایا کرتے تھے۔ اور جو شرم و حیا کی بات ہوتی تھی تو وہ عورتیں آپ کی کسی بیوی کو کہتی تھیں کہ حضور سے پوچھیں کہ یہ بات کیسے ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ زوجہ محترمہ آپ سے پوچھ کر عورتوں کو بتایا کرتی تھیں کہ یہ کام ایسے ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے عورتوں کو بیان فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کیا کرو۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی طرح ذرا دیکھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم ذرا، صحابیات نے پوچھا کہ ہم ذرا جہنم میں کیوں دیکھی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ تم لعنت اور ملامت بہت زیادہ کرتی ہو، یعنی جس سے اختلاف ہو جائے اس پہ لعنت بھیجتی ہو کہ تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ اولاد کو کہتی ہیں جب غصہ ہوتی ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک تو یہ کمزوری ہے، اور دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی تکفرن العشیر، کہ تم شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو ناشکری مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت عورتیں تھیں، اس لیے آپ نے ان کے لیے بات فرمائی کہ تم ناشکری نہ کیا کریں۔ اور صحیح طریقہ بھی علماء کا یہ ہے کہ جب علماء کہیں بیان کرتے ہیں
اگر سامنے مرد ہوں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ذمہ بیوی کے حقوق یہ ہیں اور آپ کو یہ کام کرنے چاہیے۔ جب بیان میں عورتیں ہوں تو پھر عورتوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، شوہروں کے حقوق یہ ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا بیان عورتوں کے بارے میں ہی ہوتا ہے، مردوں کے خلاف تو کی بات ہوتی نہیں ہے۔ نہیں، جب مرد سامنے ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں جو ہدایات ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، جو تعلیمات ہیں۔ جب عورتیں بیان میں ہوں، سامنے ہوں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو تو صدقہ خیرات کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی اس بیان میں شریک تھیں۔ وہ گھر آئیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نے ہمیں صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ حضور سے پوچھ کر آؤ یہ مسئلہ کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ خیرات دے سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور سے پوچھوں اور حضور کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اپنی بیوی سے صدقہ خیرات لینے کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ آپ خود جا کے پوچھ کے آؤ۔ چنانچہ حضرت زینب حضرت عبداللہ کی بیوی تھیں، وہ خود حضور کے گھر گئیں اور جا کر مسئلہ پوچھا کہ جی کیا بیوی اپنے شوہر کو صدقہ خیرات دے سکتی ہے؟ زکوٰۃ نہیں، صدقہ خیرات۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام میں دین سیکھنے کا، دین سے متعلق سوال کرنے کا، دین سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا عورتوں میں جذبہ تھا۔ وہی مسائل پوچھنے آتی تھیں اور دین سیکھتی تھیں، حضور ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے خود وہ دین کو سیکھے اور پھر اپنی اولاد کو سکھائے۔ انسان کہنے سننے سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھ کر اپناتا ہے۔ تو بچہ جیسے اپنی ماں کو دیکھتا ہے ویسے ہی اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ماں یا عورت نماز پڑھتی ہے تو چھوٹا معصوم بچہ 1-2 سال کا وہ اپنی امی کے ساتھ مصلی پر کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ اسے کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ لیں، رکوع کر سجدہ کریں، لیکن وہ جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شوہر گھر کی سامان کی حفاظت کرے، کوئی چیز فضول ضائع نہ ہونے دے، پانی ہے، دولت ہے، کھانا ہے اور گھر کا سامان ہے، ان کی وہ حفاظت کرے۔ اور نمبر 2 دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کو اچھی عادتیں سکھائے، دینی تعلیم دے، دینی تربیت دے۔ اب بیٹی کی مثال ہی لے لیں، ماں باپ کے گھر میں بیٹی کا جو احترام ہوتا ہے وہ رشتے کے تقدس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً باپ بیٹی کو مارنے لگے یا کوئی بیٹی کو مارے تو کیا گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہیں مارا کرتے، بیٹیوں کو نہیں مارا کرتے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، دوسرے گھر کی روشنی ہیں، معلوم نہیں کب تک ہمارے پاس پہ چلی جائیں گی۔ تو بیٹی کا احترام والدین گھر میں ایک رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیٹی سسرال میں جاتی ہے، شوہر کے پاس جاتی ہے، تو وہاں عموماً اس کا احترام رشتے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہاں اس کی عادتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اس کا صبر دیکھا جاتا ہے، اس کی عاجزی دیکھی جاتی ہے۔ اگر عورت کے اندر وہاں صبر ہوگا، عاجزی ہوگی، برداشت ہوگی، وہاں زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر اس عورت کے اندر صبر نہیں، برداشت نہیں ہے اور غصہ پینے کی عادت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو زندگی اس کی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو ایک تو اپنی اولاد کو صبر سکھانا ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھیں، کوئی بات سنیں، کوئی کام دیکھیں، اس کو ہم برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی میں تکالیف پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ اکثر تکالیف تو اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان کا اپنا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ مثلا انسان گھر میں رہتے ہوئے سستی کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ اور کچھ پریشانیاں اس وجہ سے پیش آتی ہیں کہ انسان خود تو ٹھیک ہوتا ہے
لیکن دوسرا آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کا مزاج اچھا نہیں ہوتا، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، وہ پریشان کرتا ہے۔ پھر عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے شوہر کے، تو ماتحت کے اندر خواہ ملازم ہو یا کسی جگہ کام کرنے والا ہو یا عورت ہو، اس کے اندر صبر اور برداشت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ایک تو اپنی اولاد کو صبر سکھانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں صبر اختیار کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جب بھی اپنے مزاج خلاف کام دیکھیں، تکلیف پہنچے، صبر کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو جب بھی پریشانی اور تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، نماز پڑھے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے غلط بات نہ کہے، زبان سے غلط بات نہ کہے، ایسی بات نہ کہے جس سے لڑائی پیدا ہو، جھگڑا شروع ہو جائے، دل پھٹ جائیں، ایسی بات نہ کہیں، یہ صبر کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنا کوئی غصے کی حالت میں یا جب تکلیف پہنچے تو کوئی غلط کام، نامناسب کام نہ کرے، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ثواب دیا جائے گا، بغیر حساب کا ثواب ملے گا۔ اور نیکیوں کا ثواب حساب سے ملے گا کہ نماز پڑھی اس کو اتنا ثواب دے دو، روزہ رکھا اتنا ثواب دے دو، تسبیح کی اتنا ثواب دے دو، لیکن صبر کا جو ثواب ہے وہ بغیر حساب کے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر دیا جائے گا تو اس وقت جن لوگوں کو دنیا میں تکالیف پریشانیاں پیش آئی تھیں وہ یہ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم صبر کرتے اور ہمیں یہاں بہت زیادہ اجر ملتا۔ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام میں صبر کی صفت تھی، وہ اپنے خلاف بات سن کر یا اپنے مزاج خلاف بات دیکھ کر، کام دیکھ کر بھڑک نہیں پڑتے تھے کہ فوراً خدا نہ خواستہ زبان سے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہوں، لڑائی شروع کر دیتے ہوں، ایسے نہیں کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، وہ صبر کرتے تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کریں، اچھی عادتیں اپنائیں، برے کام چھوڑ دیں۔ انبیاء اسی کام کے لیے آتے تھے نا، اچھی عادتیں سکھانے کے لیے، بری عادتوں سے ہٹانے کے لیے، اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے، مرضی کی زندگی غفلت سے بچانے کے لیے۔ تو جب بھی نبی لوگوں کو یہ باتیں کہتے تھے اچھے طریقے سے تو لوگ ان کے خلاف ہو جایا کرتے تھے اور انہیں بہت تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام ان کو جب دین کی طرف بلاتے اور کہتے کہ زندگی اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزارو، اپنی مرضی سے نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی گناہ چھوڑ دو، تو وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے شیر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے تاکہ نوح ہمیں نظر نہ آئے، نہ ہم اسے نظر آئیں، نہ ہم سے وہ بات کرے۔ قرآن کریم میں 29 پارے میں سورہ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات دین کی طرف بلایا، لیکن جتنا بلاتا ہوں اتنا دور ہی بھاگتے ہیں۔ اب ان کے دور بھاگنے سے نوح علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کپڑا چہروں پہ ڈال لیتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کے پیغمبر صبر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ نماز پڑھتے تو آپ کی کمر مبارک پہ اوجڑی ڈال لیتے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی وہ رکھ دیتے تھے، آپ کو برے القاب سے پکارتے تھے، آپ کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ تو پاگل ہو گئے ہیں، سارا معاشرہ ایک طرف ہے اور آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، شراب نہ پئیں، بدکاری نہ کریں، جوا نہ کھیلیں، قتل نہ کریں، لڑائیاں نہ کریں، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، ہم کیوں نہ کریں، آپ تو معاذ اللہ مجنون ہیں۔ اسی طرح آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے کہ جس کو آپ بات کہتے ہیں جادو کر دیتے ہیں اس پہ، وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے، آپ کی بات مان لیتا ہے۔ وہ اس لیے مانتا تھا کہ آپ کی بات سچی تھی۔ سچی بات اور صحیح بات اگر انسان توجہ سن لے تو دل میں اتر جاتی ہے، توجہ سے نہ سنے دل میں نہیں اترتی، تو کہتے جادو کر دیا آپ نے، حالانکہ آپ جادوگر نہیں تھے۔ کبھی لوگوں کو کہتے کہ محمد سے بچ کے رہنا، محمد کے پاس جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے،
اتنی تکلیف دہ باتیں کرتے تھے، اتنے تکلیف دہ کام کہ ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو مسلمان ہو جاتا تو اس پہ وہ کافر ظلم و ستم کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، سازش کی، اور لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آپ مکہ چھوڑ گئے، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ دیکھیں آپ نے صبر کیا، صبر کیا آپ نے۔ تو اس لیے صبر کی ضرورت ہے کہ اپنے مزاج خلاف بات سن کر، کام دیکھ کر خاموش ہو جائیں، صبر کر جائیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ تو اپنی اولاد کو ایک صبر سکھانا ضروری ہے، صبر کے واقعات سنانا ضروری ہیں۔ میں نے چند دو مثالیں دی ہیں، نوح علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی آپ مثالیں پڑھیں، سارے انبیاء کے حالات ایسے ہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، بھائیوں نے ان کنویں میں دھکا دیا، پھر وہ قافلے والوں نے نکالا اور نکال کے ان کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ اب والد سے دور ہو گئے، والدہ سے دور ہو گئے، گھر بار سے دور ہو گئے، غلامی زندگی میں چلے گئے، غلامی زندگی گزارتے رہے۔ پھر زلیخا نے الزام لگایا، جیل میں چلے گئے اور ایک عرصہ دراز جیل کاٹی ہے۔ کتنا صبر کیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، کوئی جرم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اتنی تکالیف سے گزرنا پڑا۔ لیکن جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ دکھایا کہ ان کو مصر کا وزیر خزانہ یا بادشاہ بنا دیا۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بھائی ان کے پاس بھکاری بن کر آ گئے کہ بھائی ہمیں غلہ دے دو، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے گندم اور دانے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں صبر کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جب بھائی تیسری مرتبہ غلہ لینے آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو بات فرمائی تھی، یہی بات فرمائی تھی، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو صبر کا انجام یہ ہے کہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت صبر کرتا ہے، کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بہترین نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو صبر سکھانا ضروری ہے، برداشت سکھانا ضروری ہے، اور خود برداشت کا، صبر کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے خدا نخواستہ اپنے شوہر سے وہ لڑائی کرتی ہے، ہر بات کا جواب دیتی ہے، ایک کی دو سناتی ہے، دو کی چار سناتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں دب کر کس سے نہیں رہوں گی، میں کس سے ڈرتی نہیں ہوں، تو اس کی اولاد دیکھ دیکھ کر، اس کی بیٹیاں اسے دیکھ دیکھ کر ایسی بنیں گی، اور وہ بھی اسی طرح لڑنا سیکھیں گی، بے صبری کا مظاہرہ کریں گی۔ اور جہاں جہاں بے صبری کا مظاہرہ ہوگا اور لڑائی ہوگی تو وہاں مسائل بہت پیش آئیں گے۔ آج کے موضوع کا انتخاب میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں فتوی کام کرتا ہوں، فتویٰ لکھتا ہوں، تو میرے پاس اکثر طلاق کے مسائل آتے ہیں۔ بہت کم دن ایسا گزرتا ہے کہ طلاق کا مسئلہ نہ آیا ہو۔ بٹھا کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں، مردوں کو، عورتوں کو، تو اکثر کیسوں میں مردوں کی غلطی بھی ہوتی ہے، مردوں ہی غلطی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ عورتوں کی غلطی ہوتی ہے کہ عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، وہ ساس کا، نند کا، شوہر کا اچھی طرح مقابلہ کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور مشکلات، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو صبر سکھانا ضروری ہے۔ یہ ایک آیت ہی آپ یاد کر لیں، اس کا الفاظ یاد کر لیں تو ذرا بہتر ہے، ورنہ سے ترجمہ یاد کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور اگلا جو جملہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو صرف یہ جملہ ہی سکھا دیں اور یاد کرا دیں۔ جب بھی اولاد میں کوئی غصہ ہو، کوئی لڑائی کرے، جیسے بہن بھائی لڑتے ہیں آپس میں، یا گھر میں کوئی اور شوہر بے صبری کا مظاہرہ کرے، کوئی عورت بے صبری کا مظاہرہ کرے، مرد بے صبری کا مظاہرہ کریں، تو اس وقت انہیں یہی کہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ایک صبر زندگی کے اندر آ جائے، زندگی میں صبر آ جائے، تو اس سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ بے صبری ہی کی حالت میں انسان لڑتا ہے، بے صبری کی حالت میں زخمی کرتا ہے کسی کو، بے صبری کی حالت میں قاتل قتل کرتا ہے، بے صبری کی حالت میں خودکشی کرنے والا خودکشی کرتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، خود کنٹرول نہیں کرتا اور صبر نہیں کرتا، وہ خود کو موت گھاٹ اتار دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، قاتل قتل کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، روپوش ہو جاتا ہے، اپنے کا کام سے بالکل برطرف ہو جاتا ہے،
گھر سے دور جانا پڑتا ہے، اسے گرفتار ہو جاتا ہے، پھر جیل کاٹتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، زندگی تکلیف میں گزارتا ہے۔ اگر ان لمحات میں جن میں اسے غصہ آیا تھا وہ صبر کر لیتا اور جس نے غلط بات کہی تھی یا نامناسب کام کیا تھا اسے کچھ نہ کہتا تو اس کی زندگی میں یہ پریشانیاں نہ آتیں، نہ اسے گھر چھوڑنا پڑتا، نہ پولیس تلاش کرتی اسے، نہ گھر سے بے گھر ہوتا، نہ بیوی بچوں سے دور ہوتا، نہ جیل جاتا، نہ وہاں سالہ سال گزارتا۔ کیوں پریشانیاں پیش آئیں؟ صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو صبر بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم سے دن رات اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کتنا بڑا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کہیں بند نہیں کی کہ آج تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس کی ایک آنکھ بند کر دو، اس کو ایک آنکھ سے نظر نہ آئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ ہمارا کان بند کر دیں، کبھی آج اس نے تلاوت نہیں کی، اس کا ایک کان بند کر دیں۔ کبھی اللہ ایسا نہیں کرتے کہ آج اس نے زبان سے گالی دی تھی، غلط بات کہی تھی، چغلی غیبت کی تھی، آج اس کا منہ بند کر دو 2 گھنٹے کے لیے، آج یہ بول نہ سکے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ اس نے ہاتھ سے گناہ کیا تھا، اس کا ہاتھ جام مفلوج کر دیں، آج اس کا ہاتھ 2 گھنٹے کام نہ کرے۔ اللہ کرتے ہیں ایسے؟ کبھی اللہ سے کرتے ہیں بھی یہ گناہ کے کام کی طرف چل کے گیا تھا، یہ عورت گئی تھی، اس کا پاؤں ذرا ٹیڑھا کر دیں تو کیا چل نہ سکے یہ؟ اللہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے واللہ علیم حلیم، اللہ کو ہر بات کا علم بھی ہے، پھر بھی اللہ برداشت کرنے والے ہیں۔ ہر بات کا اللہ کو علم ہے، جتنی باتیں ہم بولتے ہیں صبح سے شام تک، جتنے کام ہم کرتے ہیں، اللہ کو سب کا علم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتے۔ اللہ اگر سزا دیں تو اس روئے زمین پہ کوئی انسان زندہ نہ رہے، کیونکہ ہمیں گناہ جو اتنے زیادہ ہیں، اتنی زیادہ سزا ملے گی ہم مر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، برداشت فرماتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء صبر کرتے رہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں صبر کرنے کا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں اور دہلی کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، مرد بیٹھے تھے بیان میں، تو بیان میں بعض دفعہ مخالفین بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک مخالف بیان میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھرے مجمع میں سب لوگوں کے سامنے کہا حضرت جی میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی حلالی نہیں ہیں، یہ بات سچی ہے جھوٹی ہے؟ سب کے سامنے۔ اب دیکھیں اگر اس کو غلط فہمی تھی یا خیر خواہی مقصد ہوتا اس کا تو علیحدگی پوچھتا کہ حضرت جی لوگ پیچھے آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ذرا کہ بات سچی ہے جھوٹی ہے۔ جو مجمع میں سب کے سامنے پوچھ رہا ہے کہ حضرت جی میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں حلالی نہیں ہیں، تو کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، اور کتنے ہم جیسا آدمی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا اس کے ساتھ۔ تو لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی غصہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا صحیح جواب دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، الحمدللہ میری والدہ کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی میں موجود ہیں، میں الحمدللہ حلالی ہوں، میں حرامی نہیں ہوں۔ تو یہ بات فرمائی، پھر بیان شروع فرما دیا۔ تو دیکھ کتنی غلط بات اس نے کہی، لیکن حضرت نے بڑے پیارے انداز جواب دے دیا۔ بعض اوقات مرد عورت کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہ بات کی برداشت کرنے کی ہے، جو فلاں نے مجھے بات کہی تھی، یہ تو بالکل برداشت کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، صبر کریں، لڑائی نہ کریں، تو لڑنے والا یا بولنے والا کہہ دیتا ہے میں صبر کہاں تک کروں، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں کہاں تک صبر کروں، اور اس بات پہ صبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب باتیں ایسی غلط باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کتنا صبر کیا ہے، لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، شہروں سے نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا، قتل کے حملے کیے، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے ایسے ہی موقعوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جہاں بولنے سے لڑائی کا فساد کا اندیشہ ہو وہاں جو آدمی خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا، اور وہاں جو بولے گا اس سے لڑائی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے تو ان میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی ہوگی جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ انہیں بہت سے لوگ نمازی بھی ہوں گے، عورتیں نمازی ہوں گی، تلاوت کرنے والی ہوں گی، حج عمرہ کرنے والی ہوں گی، لیکن زبان کو دنیا میں صحیح استعمال نہیں کرتی تھیں، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو آج کی گفتگو خلاصہ یہ ہوا
کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا والدین کی خصوصاً والدہ کی ذمہ داری ہے. ان کو اچھی عادتیں سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ والدین کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے. میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی. ایک آیت تو یہ پڑھی تھی کہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو. تو اولاد وہ اچھی ہوتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اولاد تب بنتی ہے اولاد کے اندر اچھی عادتیں ہوں. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. نیک بیٹا مانگا ہے تو نیک بیٹا نیک بیٹی جو ہوتے ہیں وہ خود والدین کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے راحت و سکون کا باعث بنتے ہیں. اگر ان کی عادتیں اچھی ہوں پھر ان کی زندگی میں سکون آتا ہے. اگر عادتیں بری ہوں تو زندگی میں سکون نہیں آتا. اور زیادہ عادتیں اولاد والدہ سے سیکھتی ہے تو لیکن خاص طور پہ جو والدہ کیا سکھائے اولاد کو، ایک تو خود نیک بننے کی کوشش کرے، اپنی زندگی جائزہ لے، اس میں جو برائیاں غلطیاں کوتاہیاں نظر آئیں انہیں دور کریں. نماز میں کمی کوتاہی ہے یا اخلاقیات میں کمی ہے، کوئی اور زبان کی حفاظت نہیں کرتی، لڑتی ہے گھر میں بہت زیادہ، وہ اس سے بچے تاکہ اس کی اولاد ایسی نہ بنے. اور نمبر 2 صبر سکھائیں اولاد کو. تو انشاءاللہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، آئندہ اس کو بیان کریں گے. یہ باتیں خود بھی آپ ذہن نشین کریں، ذہن بٹھائیں اور گھر جا کے بتائیں، محلے پڑوس میں جا کے بتائیں اور صبر کی تلقین کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اللہم ساہل کل صعب اللہم ساہل کل صعب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم نے جو باتیں یہاں بیٹھ کے کہیں ہیں سنی ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے اندر اچھی عادتیں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. ان کو اچھے اخلاق اپنانے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خود بھی نیک کام کرنے والا بنا، برائی سے بچنے والا بنا. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام جو خواتین بیان سننے کے لیے ہیں انہیں گھروں میں جو پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے انہیں خوشحال فرما. یا اللہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما. گھروں میں جان میں مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ فرما. جو اولاد کے خواہش مند انہوں نے نیک اولاد نصیب فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان نیک بنا. یا اللہ ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.